السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ احباب اسی جامعہ کے طالب علم کی نعت سن رہے تھے۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمارے جو آج کے خصوصی مہمان ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ احباب ایسی مجلس میں تشریف فرما ہیں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ایسی مجلس کو جس میں اللہ احکم الحاکمین کا ذکر کیا جائے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ ایسی مجلس پر رحمت اور سکینت اور اطمینان کو نازل کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری عشرے کے آخری ایام ہیں۔ جب کوئی بھی بندہ محنت کرتا ہے اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اس محنت کا بہترین صلہ جو ہے وہ عطا کرے۔ ہر انسان جس شعبے میں کام کر رہا ہے، جس شعبے میں محنت کر رہا ہے، ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، اس کی چاہت محبت یہی ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک میں نے محنت کی ہے اللہ اس کا مجھے بہترین صلہ عطا کر دے۔ اور یہی چاہت، یہی محبت، یہی امید ایک مسلمان مومن کی ہے، ایک موحد اور متقی کی ہے کہ سارے رمضان کی عبادت، صیام، قیام اور تلاوت، ذکر اور اذکار، ان ساری عبادت کے بدلے اللہ مجھے بہترین مقام جو ہے وہ عطا کر دے۔ اور اسی لالچ میں اور اللہ کے خوف کی وجہ سے، جنت کے حصول کی وجہ سے ایک مسلمان عبادت کرتا ہے، ایک مسلمان اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ کسی بندے پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اگر وہ نیکی کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کا دگنا اجر دیتا ہوں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور میں ایسا عظیم اجر دیتا ہوں، بڑا اجر دیتا ہوں جس کی حد مقرر نہیں۔ بالکل اللہ اپنی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان کے لائق بندے کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، وہ لوگ جنہوں نے مال و زر کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد اور قتال کیا، شہید بھی ہوئے، کفر کو مات بھی دی، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں نے اجر عظیم رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اپنے والدین کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، بھائی بہنوں کی محبت کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ غالب رہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے۔ صحابی رسول مکہ المکرمہ سے نکلے، ہجرت کر کے روک لیے گئے، سوال کیا گیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا گیا جس سواری پہ سوار ہو یہ ہماری، جو لباس پہنا یہ ہمارا، جو جوتا پہنا یہ ہمارا، جو آپ کی بیوی یہ ہمارے خاندان کی، جو اولاد ہے وہ ہماری، ہر ایک چیز کو چھوڑ دو، اکیلے یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر تمہیں اتنی چاہت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مال اور زر چھوڑ دیا، بیوی اور اولاد چھوڑی، سواری چھوڑی، مکان محلات چھوڑے، ہر ایک چیز کو چھوڑ کر جو چیز غالب آئی وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئی، پیدل ہی نکلے مکے سے، پتھریلی زمین پہ چلتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش ہو گئے۔
سیدنا عمرو بن عاص اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، آ کر کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ میری سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام وہ عظیم چیز ہے، رفعت والی، عظمت والی، جو سابقہ ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے، اور فرمایا ہجرت وہ عظیم چیز ہے جو سابقہ ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے، حج وہ عظیم چیز ہے جو سابقہ ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہجرت بھی عظیم ٹھہری، حج بھی عظیم ٹھہرا، اور اسلام کا قبول کرنا بھی عظیم ٹھہرا۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی محبت ہے اور وہ کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان رکھتے ہیں، مالک کائنات کو اکیلا اور یکتا مانتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ جو کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرتے ہیں وہ ایمان کی محبت اور مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں۔ دو شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص 1 سال بعد فوت ہوا۔ سیدنا ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور جنت کے دروازے میں سے ایک شخص نکلا، اور جو شخص بعد میں فوت ہوا تھا وہ اسے لے کر جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھر وہ باہر آیا، اور جو شہید ہونے والا شخص تھا وہ اسے لے کر جنت میں چلا گیا۔ پھر وہ باہر آیا، کہا ابو طلحہ ابھی تیرا وقت نہیں آیا، واپس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں صبح ہوئی، میں نے لوگوں کو اپنا خواب بیان کیا، لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ ایک وہ شخص جو نکلا اپنی مال اور جان لے کر اللہ کے راستے میں، اس نے جان کا نذرانہ پیش کیا، میدان جہاد میں اترا، اس لیے کہ اسلام کا علم بلند ہو جائے، اللہ کے راستے میں جان پیش کر چکا ہے، لیکن جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا، خواب سنایا گیا، فرمایا کیا تم اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہو؟ کہا جی اللہ کے رسول۔ کہا وہ شخص جو 1 سال تک بعد میں زندہ رہا ہے، کیا اس نے اتنی رکعت نماز نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہے۔ کیا اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کہا اللہ کے رسول روزے رکھے ہیں۔ فرمایا ان دونوں کے درجات میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے اس کو زیادہ درجات سے نواز دیا جس کی زندگی میں دوبارہ ماہ مقدس آیا اور اس نے رمضان کے روزے رکھے۔ ہماری زندگی میں رمضان آتا ہے، اس معاشرے میں رمضان کا احترام کم ہو گیا ہے، روزے رکھنے والے نوجوان کم ہیں، بوڑھے ذرا ہمت کرتے ہیں کہ ہم روزہ بھی رکھ لیں، نماز بھی ادا کر لیں، قیام اللیل میں بھی کھڑے ہو جائیں، تہجد میں بھی کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے رو بھی لے۔ نوجوان نسل ماہ مقدس میں رمضان کے مہینے میں آپ کو میدانوں میں نظر آئے گی، ہاتھ میں فٹ بال لیے ہوئے، ہاتھ میں گیند لیے ہوئے، کرکٹ کے میدان میں، تاک راتوں میں، قیام اللیل میں، ماہ مقدس میں آپ کو بے شمار نوجوان نظر آئیں گے، ہر گلی محلے اور ہر بازار میں نظر آئیں گے۔ مسلمان ہم ہیں، مومن ہم ہیں، عاشق رسول ہم ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم پریشان بھی ہیں۔ ہر بندہ پریشان ہے، مالی طور پر، معاشی طور پر، کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، معاملات نہیں ہے، گھر میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پریشانی بڑی ہے۔ اس لیے ہے
اللہ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور میں یہ خشکی طریقہ جو فساد ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آپ کو ماہ مقدس میں کم لوگ نظر آئیں گے، نوجوانوں کو کہا جائے کہتے ہیں اچھا جی کرتے ہیں دیکھتے ہیں رکھیں گے روزے، زندگی بڑی ہے۔ اس رمضان میں 4 سے 5 ایسے حادثے ہوئے ہیں ضلع قصور میں، جھنگ میں ایک ہمارا دوست تھے قاری ارسلان صاحب، اسی ہفتے شروع میں انہوں نے نماز تراویح ادا کی بلکہ پڑھائی، قرآن سنا رہے تھے، وہاں سے نکلے، راستے میں روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، چند دن کی بیماری کے بعد فوت ہو گئے۔ کیا وہ عظیم شخص تھا جس نے اللہ کی کتاب سنائی، یاد کی، حفظ کیا، نوجوان تھا، بھرپور نوجوان تھا، زندگی بڑی اس نے جینی تھی، کوشش تھی، سوچ تھی، خواہش تھی کہ جوان ہوں، ابھی تو میں بوڑھا نہیں ہوا، جوان ہوں، طاقت بڑی ہے، جوان ہوں، ابھی کر لوں گا، دیکھ لوں گا، مسجد کی طرف آ جاؤں گا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤں گا۔ لیکن زندگی کسے موقع دے کسے نہ دے کسی انسان کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط ستونوں کے اندر بھی داخل ہو جاؤ، پلروں میں داخل ہو جاؤ، جہاں پر تم سمجھو کہ ہم داخل ہو چکے ہیں، جہاں پر موت نہیں آ سکتی، اللہ کہتے ہیں موت تم کو وہاں بھی پالے گی۔ اگر ہم اس انتظار میں رہے، اسی انتظار میں رہے کہ زندگی لمبی ہے، دیکھیں گے، کریں گے، پڑھیں گے، زندگی کسی کو موقع نہیں دیتی۔ اسی رمضان میں ضلع قصور کا اسی طرح کا واقعہ کہ بالکل ایک نوجوان جس کی عمر تقریباً 12 سے 14 سال ہے، اللہ کے قرآن کا حافظ ہے، مسجد میں داخل ہوا، نماز تراویح پڑھائی، نماز عشاء پڑھائی، باہر نکلا، گھر لوٹا، لیکن زندگی نے موقع نہیں دیا، موت نے آن لیا، حادثہ ہوا، وہیں پہ بیچارہ جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ لیکن عظیم تھا، حافظ تھا، سینہ منور تھا، کتاب اللہ محفوظ تھی، اللہ کے دین کا پیغام پہنچا کے آ رہا تھا، سنا کے آ رہا تھا۔ لیکن وہ لوگ بھی تو سوچیں کہ جو نماز کو ادا کرنے والے نہیں ہیں، جو روزے رکھنے والے نہیں ہیں، جو دیگر امور کو انجام دینے والے نہیں ہیں۔ ابھی آج ہمارے جامعہ میں ایک شخص کام کی غرض سے آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ بالکل نوجوان، اس نے کہا جی میں نے صرف 1 روزہ رکھا ہے، صرف 1۔ اور بندہ اگر 1 فرضی روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی کی عبادت، ریاضت اور روزے رکھتا رہے، 1 کا کفارہ نہیں دے سکتا۔ کیسے ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم کیسے جواب دیں گے؟ ساری زندگی عوام الناس کی خدمت کرنے والا، دسترخوان لگانے والا، بڑی بڑی دیگیں پکانے والا، لوگوں کے قرضے اتارنے والا عبداللہ بن جدعان، اما عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول سے، وہ شخص جس نے ساری زندگی سخاوت کی ہے، ساری زندگی لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، لوگوں کے قرضے اتارے ہیں، کیا عبداللہ بن جدعان جنت میں چلا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی میں 1 مرتبہ بھی اپنے مالک کائنات کو نہیں پکارا، یاد نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، اللہ کی ذات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی خدمت کسی کام نہیں، اس کا کھانا کھلانا کسی کام نہیں۔ ہم صدقہ خیرات کر کے یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، نماز ہم نہ پڑھے، روزے ہم نہ رکھے، تلاوت ہم نہ کرے، دینی امور میں آگے ہم نہ بڑھے، سارا کام بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی شخص اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا جی ہاں میں بھی، لیکن یہ
کہ اللہ کی رحمت مجھے گھیر لے، اللہ کی رحمت کے سائے میں جنت میں چلا جاؤں۔ کوئی شخص یہ بات سوچے کہ میں نماز کو ادا نہ کر کے، روزہ نہ رکھ کے، تلاوت نہ کر کے، دینی امور میں حصہ نہ لے کر صرف میں عاشق رسول کا نعرہ لگا کر جنت میں داخل ہو جاؤں، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ صرف اپنی ذات کا نام مسلمان رکھنے سے جنت میں داخل ہو جاؤں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت جس پہ وسیع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر اس شخص کو جہنم میں سے نکال لیں گے، ہر اس شخص کو جس نے زندگی میں ایک دن بھی، زندگی میں صرف ایک دن بھی اپنے مالک کو یاد کیا ہوگا، اللہ اسے بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ مگر یاد تو کیا، اللہ سے ڈرا تو اللہ ہمیں کما حق اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جس میں اللہ کی خشیت موجود ہو، اللہ کا ڈر موجود ہو۔ صرف ایک چیز اگر بندہ اپنے دل کے اندر رکھ لے، سارے معاملے آسان ہو جاتے ہیں۔ اپنے سینے میں صرف ایک چیز محفوظ کر لے، سارے معاملے آسان ہو جاتے ہیں، وہ ہے صرف اللہ کی ذات کا ڈر۔ اللہ کی ذات کا ڈر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کام بھی کروں گا دن کی روشنی میں یا رات کے اندھیرے میں، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں انسانوں سے چھپ سکتا ہوں، دوست احباب سے چھپ سکتا ہوں، دیگر لوگوں سے چھپ سکتا ہوں، لیکن رات کے اندھیرے میں اگر یا دن کی روشنی میں یا بند کمرے میں اگر میں نہیں چھپ سکتا تو وہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ مطیع اور فرما بردار، عاجز اور انکسار، اپنی گردن کو اللہ کے رسول کے آگے جھکانے والا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے آگے جھک جانے والا، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، سارے لوگوں پہ حکومت کرنے والے ہیں۔ لیکن اسی مجلس میں ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے عمر بن خطاب تو نے یہ فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق نہیں کیا۔ عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں، فوری طور پر اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور اپنی بات کو پیچھے کر لیا اور کتاب اللہ کی بات اور فیصلے کو آگے کر دی۔ ہمیں جو بات کہی جائے، جو سمجھائی جائے، پہلی بات تو ہم سمجھتے ہیں، اگر سمجھ آ جائے، اگر ہمارے دل کے مطابق یا مرضی کے مطابق نہ ہو، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، دل نہیں کرتا۔ انا کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ میں اور یہ، اسلام مرضی کا دین نہیں ہے، اسلام کسی کی خواہش کا دین نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو سبق یہ دیتا ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں پر چونکہ چنانچہ تعویل کرنی نہیں چاہیے۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی جب آ جائے فوری طور پر اپنے آپ کو جھکا لینا چاہیے، عاجز اور انکسار کر لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ آ چکا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود دیگر صحابہ اکرام مسجد میں موجود ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، صحابہ اکرام بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے، دروازے پہ ہی بیٹھ گئے۔ اتنی ہمت اور جرت نہیں کی کہ اللہ کے رسول کے حکم کے بعد دوسرا پاؤں اٹھا کے میں اندر رکھ لوں۔ یہاں پر حدیث سنائی جائے، کتاب اللہ کی آیت سنائی جائے، بتایا جائے اللہ کے رسول کا حکم ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں علماء سے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، سوچیں گے، پوچھیں گے، دیکھیں گے اور فقہ سے مشاورت کریں گے۔ اگر اجازت دی علماء نے تو عمل کریں گے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہوتے۔ لوگ تیار ہوتے ہیں کب؟ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب دنیا کے کام نہیں کر سکتے، جب کاروبار تجارت نہیں کر سکتے، تب جا کے سوچ آتی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹیے، مسجد میں آئے۔ اللہ تو کہتے ہیں مجھے عبادت جو پسند ہے وہ جوانی کی، جوانی کی عبادت پسند ہے۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہے،
اس کی ظہر کی نماز گئی، عصر کی گئی، اس کی لونڈی آئی، اس نے توجہ دلائی کہ جناب آپ نے ظہر بھی نہیں پڑھی، آپ نے عصر بھی نہیں پڑھی۔ اس نے اس کو بھگا دیا کہ بھاگ جا، ابھی محفل ہو رہی ہے، پروگرام جاری ہے، شغل جاری ہے، کھیل جاری ہے۔ مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ اس نے ایک طریقہ کار اختیار کیا، ایک آگ کا انگارہ لیا، اپنے صاحب کے پاؤں پہ آ کے رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ کیا حرکت کی؟ اس نے کہا دنیا کی آگ کا انگارہ تو برداشت نہیں کر سکا، اللہ کی جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ بڑی بات سمجھ آئی، اٹھے، نمازوں کو ادا کیا، ساری لونڈیوں کو آزاد کر دیا، وزارت کو چھوڑ دیا، اللہ کی طرف پلٹے اور دین کی طرف پلٹے، توبہ کی، رجوع کیا، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ ہماری فجر جاتی ہے تو جائے، ظہر جاتی ہے تو جائے، ہم مسلمان ہیں صرف رمضان کے، وہ بھی پورے نہیں۔ محترم بھائیوں، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، پھر آپ احباب سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ کے دین کی طرف لوٹئے، اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کیجئے، اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھائیے، یہ قرآن اور حدیث اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کروائیے۔ لازم نہیں کہ آپ بچوں کو مدارس میں ہی داخل کروائیں، آپ کے بچے گھر میں موجود ہیں، ان کو سیرت کی کتاب دیں، ان کو قرآن مجید دیں، ان کو تعلیم دیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی سیرت ہے۔ ورنہ آپ کو ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے واقعات ملیں گے کہ نوجوان نے اپنی والدہ کو قتل کر دیا، فلاں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، فلاں نے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا، فلاں نے اپنے والدہ کو گھر سے نکال دیا۔ بے شمار واقعات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو پڑھائیں گے، دین کی علوم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، پھر انہیں یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی جو ہے وہ ہمارے اوپر حرام کر دی ہے، باپ کی نافرمانی ہمارے اوپر حرام ہے۔ ہم والدین کے آگے سے اف نہیں کہہ سکے تھے، لیکن یہ انداز تب ہمیں ملیں گے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو اپنے گھروں میں لاگو کریں گے، موبائل کو پیچھے کریں گے، کارٹون کو پیچھے کریں گے، LCD کو پیچھے کر کے حدیث، مطالعہ اور سیرت اپنے بچوں کے سامنے رکھیں گے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے کہ ہمارا بھی مستقبل اچھا ہو، ہمارے بچوں کا بھی مستقبل جو ہے وہ اچھا ہو جائے، اچھی اور بہترین زندگی جو ہے وہ گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات جو ہے قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے کہ جو لوگ پاکیزہ زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، نیکی کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پاکیزہ زندگی جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ جب تک بندہ نیکی سے دور ہے، دین سے دور ہے، بے شمار خرابیاں بندے کے سامنے جو ہے وہ آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار اور مطیع ہو سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔